شروع کرتی ہوں اس معبود کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آج کے اس آڈیو ویژول کلاس میں چیپٹر 1 کا پارٹ 3 میوزیم بطور ماضی کے انعقاد کا ادارہ، میوزیم ایز انسٹیٹیوشن آف آرگنائزنگ دا پاسٹ کے متعلق تفصیل سے سمجھاؤں گی۔ اس حصے میں 3 سب ٹاپکس ہیں: میوزیم کا تعارف، انٹروڈکشن آف میوزیم، میوزیم کی نشو و نما کا مختصر خاکہ، بریف آؤٹ لائن آف دا ڈیولپمنٹ آف میوزیم، اور میوزیم کے مختلف اقسام، ڈفرینٹ ٹائپس آف میوزیم۔ اوریجن آف دا میوزیم، میوزیم کا ماخذ۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں ایتھنز میں ایکروپولس کے مخالف جانب ایک چھوٹی پہاڑی پر موزیس نامی ایک شخص رہا کرتا تھا۔ وہ اس پہاڑی پر گیت گاتا تھا۔ اس کی موت کے بعد اس شخص کو اسی مقام پر دفن کر دیا گیا اور اس سے منسلک تمام چیزیں اس کی عمارت میں محفوظ کر دی گئیں۔ اس کے نام کی مناسبت سے اس پہاڑی کا نام موزین رکھا گیا اور اس عمارت کا نام میوزیم رکھ دیا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ لفظ گریک ورڈ موزین سے لیا گیا ہے، جو کہ یونانی دیوتا موزس سے منسوب ہے۔ موزین سے مراد خدا کا مندر، ٹیمپل آف گاڈ یا سیٹ آف موزس ہے۔ کچھ مورخوں کی یہ دلیل ہے کہ میوزیم کا لفظ لاطینی لفظ موزیا سے لیا گیا ہے۔ میوزیم کی تعریف۔ واٹ از میوزیم؟ وہ مقام جہاں کسی شخص یا مقام کی ذاتی چیزیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہوں بطور نمونہ جمع کر دیا جائے، میوزیم کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقام یا ادارہ جہاں نمونے کا مجموعہ اور سائنسی، فنی، تہذیبی یا تاریخی اہمیت کی حامل دوسری چیزیں جو عوام کی نمائش کے لیے رکھی جائیں، خواہ وہ عارضی ہوں یا مستقل، میوزیم کہلاتا ہے۔ انٹرنیشنل کونسل آف میوزیم کے مطابق وہ ادارہ جو بغیر کسی منافع کے سماج کی خدمت اور اس کی ترقی کے لیے عوام کی نمائش کے لیے کھولا گیا ہو، جہاں تحقیق اور مطالعے کے لیے اور انسانی وراثت کے مقصد کو عام کرنے کے لیے چیزیں رکھی گئی ہوں، وہ ادارہ یا مقام میوزیم کہلاتا ہے۔ آبجیکٹیوز، پرپز آف میوزیم۔ میوزیم قائم کرنے کا مقصد ماضی کی تہذیب اور ثقافت سے جڑی ہوئی وہ تمام چیزیں جو سائنسی، فنی خصوصیات کی حامل ہوں، ان نایاب چیزوں کو جمع کرنے، محفوظ کرنے اور عوام کی نمائش اور تعلیم کے فروغ کے لیے عام کرنا ہے۔ چیزوں کو محفوظ کرنے کی مثال ہمیں 2 کروڑ قبل مسیح میں میسوپوٹامیہ یعنی موجودہ عراق کے لارسا مقام سے حاصل پرانے کتبوں سے ملتی ہے۔ 280 قبل مسیح میں اسکندریہ موجودہ مصر کا ایک مقام کے مقام پر ٹولومی اول سوٹرے کے ذریعہ فلسفے کی تحقیق کے لیے ایک ادارے کے قیام سے بھی ملتا ہے۔ میوزیم کے کام، فنکشنز آف میوزیم۔ ایگزیبیشن یعنی نمائش کا اہتمام کرنا، عوام کے درمیان بیداری لانا، تحقیقی مطالعے کے لیے مدعو کرنا، نادر نمونوں کی حفاظت کرنا اور قدیم چیزوں کے متعلق کتابیں شائع کرنا وغیرہ ہیں۔ امپورٹنس آف میوزیم۔ میوزیم کی اہمیت کیا ہے؟ میوزیم ہماری تہذیبی، مذہبی اور تاریخی مواد کو جمع کرتا ہے اور محفوظ کرتا ہے۔ میوزیم تہذیبی ثقافت اور وراثت یعنی ہیریٹیج کو محفوظ کرنے اور فروغ دینے میں مدد پہنچاتا ہے۔ میوزیم تحقیق اور مطالعے میں مدد کرتا ہے۔ میوزیم تاریخی چیزیں،
آرٹیفیکٹس، نادر نمونے اور مجسمے وغیرہ کو جمع رکھنے کا اہم مقام ہوتا ہے۔ میوزیم عام معلومات حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ میوزیم تفریحی ذرائع ہے اور شائقین کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ اب میں دوسرے سب ٹاپک میوزیم کی نشو و نما کا مختصر خاکہ، بریف آؤٹ لائن آف دا ڈیولپمنٹ آف میوزیم کی طرف آتی ہوں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ میوزیم کی ابتدا قدیم زمانے میں ہوئی اور موجودہ دور تک میوزیم کے قیام کا سلسلہ جاری ہے، لہٰذا اسے بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم میوزیم کی نشو و نما کو پیریڈز یعنی ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، قدیم زمانے کے میوزیم، اینشینٹ ایج میوزیم۔ نمبر 2، 15ویں صدی سے 17ویں صدی کے درمیان قائم کیے گئے میوزیم۔ نمبر 3، نشا ثانیہ رینیساں کے اطالوی میوزیم۔ اور نمبر 4، جدید زمانے کے میوزیم، ماڈرن ایج میوزیم۔ قدیم زمانے کے میوزیم، اینشینٹ ایج میوزیم۔ قدیم زمانے کے میوزیم موجودہ دور کے میوزیم کے مفہوم کو ادا نہیں کرتے ہیں، تاہم اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ زمانہ قدیم میں نوادرات کی شکل میں کتابیں، سکے، برتن اور زیورات وغیرہ کو جمع کرنے اور اسے محفوظ کرنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے۔ دنیا کے قدیم میوزیم کی تعمیر بیبیلون کے شہر اور میں 530 قبل مسیح کے قریب ہوئی تھی۔ اس میوزیم کا پتہ ماہر آثار قدیمہ لیونارڈ وولے نے 1925 عیسوی میں لگایا تھا۔ اسے اینی گالڈی ننا میوزیم کہا جاتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر اب موجود نہیں ہے۔ اس کے اثرات کو ہم تصویر میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں، جسے 2 حصے میں آپ کے اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ پہلے حصے کی تصویر حقیقی ہے، جبکہ دوسرے حصے کی تصویر آرٹیفیشیل ہے۔ دوسرے حصے کی تصویر میں ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شہر دریائے فرات کے ساحل پر آباد تھا۔ وہاں نیبونیڈس نامی ملکہ کی حکومت قائم تھی۔ مندر سے منسلک ایک کمرہ تھا جس میں قدیم زمانے کے رسوم اور دوسرے پہلوؤں سے جڑی بہت ساری چیزیں محفوظ رکھی گئی تھیں۔ ان کی حیت ایک تعلیمی ادارے کی تھی۔ دوسرا قدیم میوزیم کا درجہ الیگزینڈریا میوزیم کو حاصل ہے۔ یہ یونان میں قائم تھا۔ اسے ٹولومی اول سوٹرے نے اسکندریہ کے مقام پر قائم کیا تھا۔ یہ میوزیم دراصل اسکول کی ایک لائبریری تھی جس میں مختلف موضوعات کی بے شمار کتابیں جمع رکھی گئی تھیں۔ یہاں تقریباً 1000 اسکالر رہا کرتے تھے۔ انہیں کھانا اور رہائش مفت فراہم کیا جاتا تھا اور ساتھ ہی تنخواہ بھی دی جاتی تھی۔ اس میوزیم سے جڑے ہوئے اسکالروں میں آرکیمیڈس، ایرسٹراکس، کیلیمیچوس، یوکلڈ، پاپوس وغیرہ ہیں۔ 15ویں صدی سے 17ویں صدی کے درمیان قائم کیے گئے میوزیم میں کیپیٹولائن میوزیم، ویٹیکن میوزیم، رائل آرمریز اور ایشمولین میوزیم کا نام لیا جا سکتا ہے۔ پوپ سکسٹس 4 کے ذریعہ روم کی عوام کو قدیم تمثیلی مجسمے عطیہ کیے جانے کے بعد 1471 میں کیپیٹولائن میوزیم کا انعقاد عمل میں آیا۔ ویٹیکن میوزیم، جسے دنیا کی قدیم میوزیم میں شامل کیا جاتا ہے، اس کا انعقاد بھی پوپ جولیس II کے ذریعہ 1506 میں عمل میں آیا۔ 1660 عیسوی میں رائل آرمریز میوزیم عام لوگوں کی نمائش کے لیے کھولا گیا تھا۔ یہ لندن ٹاور میں قائم ہے۔ اشمولین میوزیم۔
اشمولین میوزیم یورپ کا پہلا عوامی میوزیم تھا۔ اس کی ابتدا 1677 میں ہوئی اور 24 مئی 1683 میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ ایلیس ایشمول نے 1677 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کو ذاتی طور پر جمع کیے گئے نمونے میں کتابیں، مخطوطے، چھپی ہوئی دوسری چیزیں، 9000 سکے اور میڈل وغیرہ کے ساتھ جان ٹریسکینٹ کے ذریعہ جمع کی گئی مختلف قسم کے پیڑ پودے اور علم نجوم سے متعلق کئی خصوصی نمونے شامل تھے، ان کو نظر کیا اور یہ شرط رکھی کہ نمونے کے لیے ایک عمارت تعمیر کی جائے اور اس نمائش میں عام لوگوں کو شرکت کی اجازت ضرور دی جائے۔ ایشمول کے نمونے کی مقدار کا جائزہ لیتے ہوئے اینتھونی ووڈ نے کہا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی منتقل کیے جاتے وقت سامان 12 ویگن میں بھرے ہوئے تھے۔ رینیسا کے اطالوی میوزیم میں اوفیزی گیلری آف کوسیمو دا میڈیسی کا نام سر فہرست ہے۔ یہ اٹلی کے فلورنس میں رینیسا پیریڈ کے دوران قائم کیا گیا تھا۔ یہ کوسیمو دا میڈیسی کے ذریعہ ذاتی طور پر اکٹھا کیے گئے نادر نمونوں کا میوزیم ہے۔ اس کی شروعات 1560 عیسوی میں ہوئی۔ 1581 عیسوی میں اس میوزیم کی عمارت تعمیر کر لی گئی اور پھر عوام کے لیے اسے کھول دیا گیا۔ اس گیلری میں نادر نمونے میڈیسی کے بعد ان کے بیٹے فرانسسکو ون بھی جمع کرتے رہے۔ اس گیلری میں پینٹنگ اور زیورات کے نادر نمونے ہیں۔ 45 سے 50 کمرے صرف پینٹنگ پر مشتمل ہیں۔ 1865 عیسوی میں اسے باضابطہ طور پر میوزیم کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ جدید زمانے کے میوزیم، ماڈرن ایج میوزیم۔ جدید زمانے کے میوزیم کو 2 مرحلے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے مرحلے میں برطانیہ اور فرانس میں قائم ہونے والے 18ویں صدی کے میوزیم کو شامل کیا جاتا ہے۔ ان میوزیم میں برٹش میوزیم اور لیوری میوزیم اہمیت کے حامل ہیں۔ دوسرے مرحلے کی شروعات 19ویں صدی کی آخری دہائی سے 20ویں صدی کی پہلی دہائی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس مدت میں عالمی پیمانے پر میوزیم قائم کیے گئے، اس لیے اس دور کو میوزیم کا دور، ایج آف میوزیم بھی کہا جاتا ہے۔ برٹش میوزیم۔ 1769 عیسوی میں لندن میں برٹش میوزیم قائم کیا گیا۔ اسے یورپ کا دوسرا عوامی میوزیم کا درجہ حاصل ہے۔ یہ میوزیم سر رابرٹ کوٹن، رابرٹ ہارلی اور سر ہینس سیلون کے ذاتی مجموعے کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا۔ کوٹن اور ہارلی کے ذاتی مجموعہ خاص طور پر مخطوطہ ہیں اور سیلون کے مجموعے میں جمائکا کی تاریخ، سکے، فنی مواد اور دوسرے تقریباً 1,00,000 چیزیں ہیں۔ اس میوزیم میں داخلے کے لیے کوئی فیس نہیں دینی پڑتی تھی۔ کئی سال تک مخصوص ٹکٹ جاری کیے جاتے رہے۔ 19ویں صدی تک اس کی مقبولیت بہت بڑھ گئی۔ یہ ہر خاص و عام میں مقبول ہو گیا۔ لوورے میوزیم۔ 1793 عیسوی میں فرانس کے پیرس میں عام لوگوں کے لیے شاہی مشمولات اور مجموعات پر مشتمل لوورے محل میں یہ میوزیم قائم کیا گیا۔ سینٹرل میوزیم آف آرٹس بھی اسے کہا جاتا تھا۔ نیپولین کے دور میں اس میوزیم میں نمونے کی تعداد میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ بعد ازاں نمونے کی ملکیت کو لے کر کئی سوال کھڑے ہوئے تھے اور تنازع پیدا ہوا تھا۔ بہرحال اس میوزیم نے فرانس کے عوام کے اندر فن سے دلچسپی پیدا کر دی تھی۔ اب میں تیسرے اور آخری سب ٹاپک میوزیم کے اقسام، ڈیفرنٹ ٹائپس آف میوزیم کی طرف آتی ہوں۔ یوں تو میوزیم کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن میں سے کچھ خاص کا ذکر میں کر رہی ہوں، جیسے آرکیولوجی میوزیم، آرٹ میوزیم، انسائکلوپیڈک میوزیم، ہسٹورک ہاؤس میوزیم، میری ٹائم میوزیم، چلڈرن میوزیم،
ملٹری اینڈ وار میوزیم اور موبائل میوزیم وغیرہ۔ آرکیولوجی میوزیم وہ مقام، عمارت یا ادارہ جہاں آثار قدیمہ سے متعلق کتبے، سکے، مجسمے، ٹیراکوٹا وغیرہ نمونے جمع ہوں۔ اثریاتی میوزیم آرکیولوجی میوزیم کہلاتا ہے۔ ہندوستان بالخصوص کلکتہ میں 1784 عیسوی میں ایشیاٹک سوسائٹی آرکیولوجی میوزیم کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ اسے سر ولیم جونز نے قائم کیا تھا۔ اس کے بعد 1814 عیسوی میں انڈین میوزیم کا قیام عمل میں آیا۔ ہندوستان میں مختلف مقامات پر زمانہ قدیم سے جڑے بہت سارے نمونے دفن تھے، ان کو کھدائی کے ذریعہ حاصل کیا گیا۔ اس کے لیے باضابطہ طور پر آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا قیام عمل میں آیا۔ آرٹ میوزیم نقش، مجسمہ، رنگ سازی، مصوری وغیرہ کی نمائش کسی عمارت کی راہداری، دالان یا لمبا برآمدہ وغیرہ میں دیوار پر کی جاتی ہے۔ ایسے مقام کو آرٹ میوزیم یا آرٹ گیلری کا نام دیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے دھات پر مصوری کی جاتی ہے۔ مصوری کے لیے کتابیں بھی مرتب کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات فنکار اپنے فن کا مظاہرہ دیواروں پر بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دہلی کی آرٹ گیلری اور کلکتہ کا اکیڈمی آف فائن آرٹس اہمیت کے حامل ہیں۔ ہسٹورک ہاؤس میوزیم وہ عمارت جس کی تعمیر حیت اہمیت کی حامل ہو، یا پھر کسی مشہور شخص کی جائے پیدائش رہی ہو، یا پھر اس عمارت میں کسی اہم شخص نے اپنی زندگی کے اچھے یا برے دن گزارے ہوں، ہسٹورک ہاؤس میوزیم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایلگن روڈ میں واقع سبھاش چندر بوس کا گھر، جسے نیتا جی بھون کے نام سے جانا جاتا ہے، ہسٹورک ہاؤس میوزیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس مکان میں نیتا جی کو نظر بند کیا گیا تھا۔ یہاں سے وہ بھاگ کر جرمنی، اس کے بعد جاپان پہنچے اور ملک کی آزادی کے لیے جنگ کی۔ اس کے علاوہ مرشید آباد کے لال باغ میں واقع ہزار دواری نواب سراج الدولہ کی تاریخی عمارت ہے۔ میری ٹائم میوزیم بحری میوزیم میری ٹائم میوزیم خاص طور پر بحری تاریخ، تہذیب یا اثریات کی جانکاری فراہم کرتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم سمندر یا دریا میں کشتی کی بناوٹ یا جہاز کے بناوٹ کی ابتدائی شکل اور اس کے ارتقاء کی کہانی بیان کرتی ہے۔ دوسری قسم بحری علوم سے واقف کراتی ہے، اور تیسری قسم فوجی مہمات پر روشنی ڈالتی ہے۔ ہندوستان میں بحری میوزیم کوچی اور ممبئی میں قائم ہیں۔ کلکتہ کے سائنس سٹی میں بھی میری ٹائم میوزیم قائم کیا گیا ہے، جس میں مختلف قسم کے جہاز کو بہت ہی اچھے طریقے سے چھوٹی چھوٹی جانکاری کے ذریعہ نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ ملٹری اینڈ وار میوزیم فوجی اور جنگی میوزیم فوجی اور جنگی میوزیم کسی بھی ملک کے قوم کی حفاظت اور جدوجہد کی کہانی بیان کرتی ہے۔ یہ ملک اور قوم کا قیمتی خزانہ بھی ہوتا ہے۔ اس سے ملک کی دفاعی صلاحیت کا پتہ بھی چلتا ہے۔ اس میوزیم میں عوام کی نمائش کے لیے فوجی ہتھیار، آلات، پوشاک اور جنگ کے درمیان استعمال میں لائے گئے ہتھ کنڈے اور ان کی جیت کی تصاویر رکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر دہلی کا لال قلعہ، جس میں برطانیہ کی مدد سے پہلی عالمی جنگ میں ہندوستان کے شامل ہونے کی مثال پیش کی گئی ہے۔ بابر اور ابراہیم لودھی کی پانی پت کی جنگ کو مصوری کے ذریعہ یہاں پیش بھی کیا گیا ہے۔ پرانے زمانے کے ہتھیاروں میں تیر، تلوار، کھکری، ریوالور اور نئے زمانے کے ہتھیاروں میں مشین گن،
فوجوں کی پوشاک اور دیگر کئی ہتھیار اور آلات رکھے گئے ہیں۔ موبائل میوزیم عوام کو میوزیم کی افادیت اور اس میں جمع نمونے سے واقف کرانے کے لیے چلتا پھرتا میوزیم، موبائل میوزیم قائم کیا جاتا ہے۔ یہ میوزیم ایک بڑی سی گاڑی پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں ربندر ناتھ ٹیگور کی 150 سالہ جنم دن کے موقع پر انڈین ریلوے کی مدد سے چلتا پھرتا موبائل میوزیم کا انعقاد کیا گیا۔ یہ میوزیم 5 کوچ پر مشتمل تھا۔ اس ٹرین کا نام سنسکرتی یاترا ایکسپریس ہے۔ اس میوزیم میں ربندر ناتھ ٹیگور کی تصاویر، ناول، نظمیں، گیت، کہانیاں، ڈرامے، خطوط اور ان کی زندگی سے جڑے واقعات کو پینٹنگ کی شکل میں نمائش کے طور پر رکھا گیا ہے۔ پارٹ 3 کے ویڈیو لیکچر کے ساتھ ہی یہ چیپٹر مکمل ہو گیا۔ اس بار بھی میں بہت پیار سے یہ تاکید کر رہی ہوں کہ ویڈیو لیکچر کو بار بار توجہ اور دلچسپی کے ساتھ سنیں، دیکھیں اور اپنی کاپی میں نوٹ بھی کر لیں تاکہ جوابات آسانی کے ساتھ حل کر سکیں۔ اللہ ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔